اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں جو ہمیں کام دیا ہے، تقوی کا دیا ہے، لعلکم تتقون، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے رمضان کے اندر، تقوی حاصل کرنا، اور اسی کو مد نظر رکھیں کہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف چلنا ہے۔ دن تھوڑی ہے، 30 دن کچھ بھی نہیں ہوتے، کام بہت بڑا ہے، کیونکہ سارے عمر کا کام ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے، تقوی حاصل کرنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 30 دن کے اندر اس کو حاصل کر کے دکھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ نے ہمیں مدد فرمائی ہے کچھ چیزوں سے، تاکہ 30 دن میں جو ہمیں پوری زندگی میں کام ہمیں دیا گیا تھا، 30 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے ہمیں کام دے دیا۔ To make it easy, he gave the 30 days first to obtain the taqwa, which is the objective for this Ramzan. تو پھر اللہ نے ہماری مدد کیا فرمائی اس کے لیے، جو سب سے بڑا انسان کے تقوی میں راستے دشمن ہے، دو ہیں۔ ایک انسان کا نفس ہے جو انسان کو پوری زندگی متقی نہیں ہونے دیتا، اور دوسرا جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ شیطان ہے۔ These are the two things which are the very, very big enemies who are always in the way of obtaining the taqwa for a person. These are difficult things. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کیا پیدا فرمائی، اس کے لیے پہلی آسانی کی 30 دن میں ہم نے لینا ہے نا، پہلی آسانی کی شیطان کو قید کر دیا، اس کو فنش کر دیا۔ دوسری نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھ دیا، کہ نفس چلتا ہے خواہشات پر، نفس کا کام ہے خواہش پیدا کرنا، انسان میں یہ ڈیزائرز پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، امیر بن جا، دولت کما لے، فلاں کر لے، یہ کر لے، 4 کر لے، 3 شادیاں کر لے، یہ ساری خواہشات ہیں which created by the nafs, self. So first Allah did for this, to control this nafs، یہ ڈیزائر ختم ہو جائے انسان کی، یہ ڈیزائر انسان کی مرتی ہے جب بھوکا ہوا آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل پیٹ میں نہ پڑے نا روٹی، انسان کے اندر نہ جائے نا یہ چیزیں، تو پورا بھی دماغ شماغ سویل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ڈیزائریں جو ہوتی ہیں کمزور سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ That's I'm telling very important point for this Ramzan. Yeah. We have to achieve, which job is given to us from Allah subhanahu wa ta'ala to obtain taqwa. And for taqwa is for a Muslim for a whole life. But Allah subhanahu wa ta'ala says you have to get it in 30 days. The big enemies who stop us to getting the taqwa are two, nafs and shaitan. So Allah help us to get the taqwa. He, first of all, the shaitan is put in the prison. اللہ تعالیٰ اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور نفس جو دوسرا بڑا زبردست ہے، ہمیں روکتا ہے، ڈیزائر پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کھانا پینا بند کر دیا، بیوی کے پاس جانا بند کر دیا، ہر ڈیزائر جو کم کر دی انسان کی، اس کے باوجود خواہشات ہمارے موجود ہوتی ہیں، اتنا زبردست ہے نفس۔ اللہ نے ہیلپ کی 2 چیزوں کے ساتھ ہماری، اب یہ 2 چیزیں ہیلپ بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب کہا کہ اب تم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو واٹس دا تقوی، تقوی کو ہم کس سے obtain کریں، یہ مین چیز ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے ہمیں، تقوی کو کیا کریں ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، ایک یہ کہ مجاہدہ اگینسٹ یور نفس، وہ جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، روزہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے روزہ۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، نفس کے ساتھ مجاہدہ انسان کا چلتا ہے، لیکن روزہ از ناٹ انف ٹو گیٹ دا آبجیکٹو، از ناٹ انف۔
تقوی نہیں آئے گا روزے کے ساتھ، یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ، ٹو واچ یور باطن، باطن کی گند کو دیکھنا۔ تو اب تقوی حاصل کرنے کے لیے دو کام ہم نے کرنا ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے رمضان کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے۔ تو جس نے دو کام کیے الحمدللہ از گوئنگ دا رائٹ پاتھ، از ڈوئنگ ویل۔ اگر ہم نے ایک ہی کام کیا، صرف روزے ہی رکھا، تو تقوی تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا۔ ہم وہ عبادات تو کرتے رہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، لیکن وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ باطن۔ ہم اندر کی طرف ابھی تک نہیں جھانک کے دیکھا۔ تو جب تک کلین نہ اندر سے آدمی، عبادت کا رنگ بھی انسان کے اندر نہیں چلتا، تو پھر اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ باطن کی توجہ کے لیے وہ ذکر اللہ دیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں کثرت سے ذکر کیا وہ بخشا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ رمضان کے اندر کہ دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں تقوی کو حاصل کرنے کی، روزہ اور باطن کی صفائی، ٹھیک ہے نا۔ روزے سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، ڈیزائرس کو کنٹرول کریں گے، شہوات رک جائیں گے ہمارے، لیکن باطن پھر بھی گندا ہے ہمارا، آنکھیں، ناک، ہاتھ، پاؤں یہ کام کرتے رہیں گے، تو اس کو کلین کرنے کے لیے کثرت ذکر چاہیے رمضان کے اندر۔ ویسے بزرگان دین اکثر ہم دیکھیں ہمارے اقابرین جو تھے روزے کے رمضان کو خانقاہوں میں گزارتے تھے، اللہ علیہ کو مجلس میں گزارتے تھے، وہاں کی اعتکاف ہوتا تھا، رائے پور کی خانقاہ تھی، بھر جاتی تھی بزرگوں سے اللہ علیہ کو مجلس میں، کیونکہ وہاں کیا ملتا تھا؟ وہاں تزکیہ ملتا ہے۔ خانقاہوں میں کیا ملتا ہے؟ تزکیہ ملتا ہے۔ تو دو چیز ہو جاتی ہیں، ایک روزہ اور دوسرا تزکیہ۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کیا ملتا ہے؟ تقوی۔ اب ماشاءاللہ آدمی سمجھ گیا، اس نے اس دونوں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ منزل کو نہیں دیکھنا کہ ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہاری کوشش کو میں دیکھتا ہوں۔ جیسے میرے جیسا ٹوٹا پھوٹا آدمی ہے، روزے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھ لیتے ہیں، تو تھوڑی بہت آپ کی ماشاءاللہ جوتیوں کے صدقے مجھے بھی توفیق مل جاتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ تو اب کیا ہے کہ دو لائن پہ تو میں چل رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رمضان کے بعد متقی بن جاؤں گا۔ اٹس ناٹ گارنٹی فار دیٹ، لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو فار دیٹ۔ تو اللہ کیا کہے گا کہ جیسے ہی ہمارا رمضان ختم وہ اعلان ہوتا ہے نا، پھر عید پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ لوگ بخشے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، بیکاز یو میک ایفرٹس۔ اللہ بندے کے ایفرٹس دیکھتا ہے، تو صائم مشکورہ۔ تو جب یہ کوشش شروع کرو تو یہ نہ سوچو کہ نہیں یار بڑا مشکل ہے مجھے، کیسے میں متقی بن سکتا ہوں، کچھ نہیں۔ عید پر اللہ اعلان کر دے گا جس نے بھی کوشش کی وہ متقی ہے، اعلان ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں عید پہ اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کی، بے انتہائی ہے۔ تو حال ہوتا تو نہیں نا وہ متقی، اس کو کہاں بن سکتا ہے جلدی؟ لیکن کہتے ہیں تو نے اس معاملے میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ دن میں تو نے روزہ رکھا، ماشاءاللہ روزہ خط عبادات کی، اور دوسری چیز تو نے اپنے تزکیہ اور باطنی کے لیے خوب کثرت سے ذکر کیا، اور ایسی مجالس اختیار کی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی، کوشش حاصل کرنے کے لیے کہ میرا باطن بھی صحیح ہو جائے، اور کنٹرول کیا جھوٹ سے، غیبت سے، ہر چیزوں سے نگاہوں کو بچایا۔ یہ تزکیہ ہو رہا ہے نا، اور ذکر کیا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے اسی طریقے سے وقت گزارا ہے، لیکن نہیں بن سکا اس کے، میں وہ تو دیکھنے نہیں ہے، وہ تو میری رحمت پہ ہے، کسی اعمال پہ میں جنت دینی نہیں ہے، تو وہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو صرف دیکھنا کہ کون بندہ جو میری اس بات کو سمجھ گیا ہے، کون عورت سمجھ گئی ہے، اینڈ ہی اسٹرگلنگ فار دیٹ۔ اچھی بات ہے۔
تو ہمیں اس میں نہیں دیکھنا بنتے نہیں بنتے. اگر آپ 2 لائن اختیار کر لے کہ صبح انسان روزہ رکھ لے اللہ کے فضل سے، اللہ توفیق دے، ٹھیک ہے، اور عبادات کرے ساتھ میں، قرآن کی تلاوت ہو، نفل ہو، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات، نمازوں کی پابندی. تو اور اس کے بعد کثرت ذکر. نور علی نور یہ ہے کہ اگر مجالس سے ذکر مل جائے زبردست بات ہے. پھر صحبت شیخ مل جائے تو زبردست بات ہے. نہیں بھائی اب کہاں ملے گا؟ ناروے جائیں گے تو وہاں کہاں خان کے ہیں پتہ ہے، ٹنمار کے کہاں خان کے ہیں، وہاں کا ذکر ہو رہا ہے. اسی جگہ سے ملک میں کتنی جگہوں پہ ذکر کی مجلسیں چل رہی ہیں اس طرح. کہاں ہے بتا رہے؟ یہ تو خاص اللہ کہتا ہے جہاں میرا کرم ہو جائے وہاں بارش برساتا ہوں. بندے قدر کریں نہ کریں لیکن میں بارش برسا دیتا ہوں زمین پر. اب کیوں کیا کہ ہمیں اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں فضل کرنا چاہتا ہے، کیا حکمت ہے اس میں، کیوں یہ چیز ہے، ہر جگہ کیوں نہیں ہے. اس کے ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے جہاں الحمدللہ بارش ہو رہی ہے وہاں نہا لے آدمی، اپنے آپ کو پاک کر لے. تو ہمیں انتہائی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ رمضان کا جو ٹارگیٹ ہمیں دیا تقویٰ، ہمیں دونوں چیزیں مل رہی ہیں، اعلیٰ درجے کی چیزیں مل رہی ہیں الحمدللہ. تب بھی ہم مجالس میں نہ آئیں، نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے. کیا ہے 1.5 گھنٹہ کیا ہمیں بتایا، کتنا سو جائے گا آدمی، کتنی تھکن اتر جائے گی. کیا یہ راتیں یہ دن آئے گا پھر آپ کوشش کر سکیں گے؟ اس طرح مجھے بتایا. It's only now 8 روز شاید، ہاں پتہ نہیں کیا ہے، 22 دن. It's nothing. 8 دن اتنی کوئک پاس بھی ہو گئے. دیکھیں 22 دن میں اگر ہمیں اس چھوٹے سے مجاہدے کے ساتھ کہ مجالس ذکر جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ شکر کرتے ہوئے الحمدللہ ہم کوشش جاری کی ہے کہ ہم 2 چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہ روزہ چھوڑیں گے اس میں عبادات، اور نہ ہی ہم نے تزکیہ نفس تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں مجالس ذکر کرنی ہے، ہمیں مل رہی ہے 3 وقت میں. تو 3 وقت اس کو ٹرینڈ کریں انشاءاللہ. ہر آدمی جب عید پہ نکلے گا تو اللہ طرف سے اعلان ہوگا یہ متقی ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں نہیں جی دکان کیسے چلے گی، تو مکان کیسے چلے گا، تو کام کیسے چلے گا، تو یہ کیسے چلے. بس پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ادھر آ جا، تیرے لیے جہنم ہی ہے، تو ادھر ہی جا. ایک پوری زندگی کا کام کہ تجھے دیا تھا تقوی کا، میں نے 30 دن میں تجھ سے پورا کروا دیا ہے، جنت تجھے کھول دیے تیرے لیے. تو تب بھی تو یہ کام کر سکا، تب بھی تو یہ کام نہیں کر سکا. تو کم از کم کوشش ہی کر لیتا تقویٰ حاصل کرنے کی. کیا ملا تجھے بستروں میں؟ اگر تھوڑے دن نہیں 22 دن سے لیٹ سکا بسترے پہ آدھا گھنٹہ زیادہ، تو نہیں دکان چلا سکتا، نہیں کاروبار کر سکتا، نہیں کوئی دنیا کی مصروفیات. ساری مصروفیات جتنی بھی بڑی ہیں سب سے اہم یہ ہے اس وقت تقوی کو حاصل کرنا. بات سمجھ آ رہی دوستوں؟ کوئی مفید لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ تو یہ انٹینشن بنانا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، متقی بننا نہیں ہے. وہ تو اللہ کہتے اس کو چھوڑو تم. عید کے دن ہی پتہ لگ جائے گا کتنے متقی بنے، کہاں جا رہے ہیں روزے. لیکن ہر ایک کا اعلان ہو رہا ہے، ایوری گناہگار سے گناہگار اعلان ہو گیا نہیں تو متقی ہے، بس ختم ہے. یہ نہیں فرشتے کھڑے ہوں گے باہر، ہار لے کے. ہم لوگ جب عید پہ آئیں گے نا ہار لے کے کھڑے ہوں گے، متقی کو ہوگے تم شکر مبارکبادیں دے رہے ہوں گے ہمیں. گلیوں کوچوں کے اندر فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، مجھ سے تو بخشا گیا. کہ اللہ تعالیٰ تم نے بخشا کیوں؟ کیا انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ پوچھتے کہتے کام یہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہنے کے مطابق. بس یہ سب متقی ہیں. میں نے کہہ دیا ہو گئے متقی ختم. سدے باس میں اس لیے اعلان ہوتا ہے بخشے گا. پھر ہم بخشنے والے قوم تو ہے ہی نہیں نا جب ہم کام کرتے ہیں. تو ہم نے سب دوستو اس 30 دن کو to obtain it like the Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. It's all beneficial ہے، ہمارے لیے بینیفٹ ہے سارا. ٹھیک ہے ہاں. تو مجالس کا بہت اہتمام کریں، ورنہ روزہ رکھ لیا اور ذکر نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ اس نے کوشش نہیں کی ہے.
بیکار ہے ایک شخص. ذکر کر لیا، مجلس میں آ گئے لیکن روزہ نہیں رکھا، تب بھی بیکار ہے. دونوں چیزیں چاہیے اس کے لیے. جب دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر تقوی انسان کو ملتا ہے. I try to make easy, very easy for you to make you understand. So it's my fault if I couldn't explain you properly, but I try my best. I hope now everybody will be very, very keen for that, to attend the majalis of Zikrullah, because we're doing a very good job. We're in the right direction on that. So don't miss any in these 3 majalis for your own sake. And all the barriers should be finished. What could be coming in this way? ختم کر کے نہیں میں نے پہنچنا ہے. یہ میری کوشش اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے. دنیا کے کام کم کرنے ہیں اور آخرت کے کام زیادہ کرنے ہیں. Only for 30 days, 8 days has gone, 20 days left only. Nothing left. درود پڑھنا.